السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے دوغلی محبت۔ ان دنوں میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی، میری کزن کی شادی تھی، میں ان کے گھر کچھ دن پہلے چلی گئی۔ کزن کی چھوٹی بہن جبیں میری گہری دوست بن گئی۔ شادی کا گھر تھا، ہم سب کسی نہ کسی کام میں الجھے ہوئے تھے۔ جبیں کا بھائی راجہ بھی ادھر ادھر مصروف پھر رہا تھا۔ اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ مجھے اچھا لگنے لگا، کیونکہ وہ بہت بدتمیز اور حد میں رہنے والا لڑکا تھا۔ میں اس کو بہانے سے دیکھتی، اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتا تو منہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ شادی سے ایک روز قبل، یہ مغرب سے ذرا پہلے کا وقت تھا، جبیں نے کہا چھت پر کمرے میں نے ڈھولک رکھی ہے، تم ذرا جا کر لے آؤ، رات کو گیت گائیں گے۔ میں بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آخری سیڑھی پر اندھیرا تھا، میں کسی سے زور سے ٹکرا گئی۔ اگر میں اس کو اور وہ مجھے تھام نہ لیتے تو دونوں ہی گر جاتے۔ پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ دونوں ہی تیزی میں تھے اور یہ طوفانی ٹکر تھی۔ پھر ذرا ہوش آیا تو دیکھا راجہ مجھے تھامے کھڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں تیزی سے پلٹ گئی، خوف سے میرا سانس اکھڑ گیا تھا۔ میں نے بہانہ کیا کہ سیڑھی پر بلی میرے پیروں میں آ گئی، میں ڈر گئی، اس لیے ڈھولک نہیں لائی۔ یہ سن کر سب لڑکیاں میرا مذاق اڑانے لگی کہ سیڑھی میں بلی ہی تھی نا، کوئی جن تو نہ تھا۔ اب میں انہیں کیا بتاتی۔ شادی ختم ہو گئی، ہم گھر واپس آ گئے، مگر اس واقعے نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ ایک دن فون کی گھنٹی بجی، میں نے فون اٹھایا، راجہ تھا۔ وہ اس رات سیڑھی والے واقعے پر معذرت کرنے لگا۔ میں نے کہا اس میں معذرت کی کیا بات ہے، اگر تم مجھے تھام نہ لیتے تو میں سیڑھی سے لڑک کر نیچے جا گرتی اور شاید میرا سر پھٹ جاتا۔ شکر کہ تم وہاں تھے، مجھے گرنے سے بچا لیا، ورنہ خبر نہیں کتنی چوٹ آتی۔ کہنے لگا چلو خیر، جو ہوا اتفاق سے ہو گیا، اب اس بات کو کیا دہرانا۔ میں نے تو یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ اگر میں جبیں کو لے کر تمہارے گھر آ جاؤں تو کیا تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر آؤ گی؟ اگر امی نے اجازت دی تو میں نے جواب دیا۔ اگلے دن جبیں اور راجہ ہمارے گھر آ گئے۔ جبیں نے امی سے منت سماجت کی اور میں ان کے ساتھ ان کے گھر گئی۔ گاڑی راجہ چلا رہا تھا، میں اور جبیں کار کی پچھلی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ راجہ نے شیشہ اس طرح سیٹ کر لیا تھا کہ بار بار ہم کو اینے میں دیکھ سکتا تھا۔ میں ایک روز ان کے گھر مہمان رہی، انہوں نے میری بہت زیادہ خاطر مدارت کی۔ گھر آ کر یہی ایک بات سوچتی رہتی کہ آخر ان لوگوں نے کیوں میری اس قدر خاطر تواضع کی ہے۔ شادی میں اور بھی تو رشتہ دار لڑکیاں آئی تھیں، ان کو تو لفٹ نہیں کرائی، مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ انہی دنوں جبیں نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی پھر کب تم کو لینے آئے، کیوں خیر تو ہے، کیا روز روز مجھے لینے آؤ گی؟ راجہ بھیا کہتے ہیں میں ہنا سے شادی کروں گا، ہمارے گھر والے بھی رضا مند ہیں، لیکن تمہیں 2-4 بار گھر بلانا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تم ہمارے گھر 2-4 بار آؤ گی تو تمہاری عادت کا ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ امی کا یہ خیال ہے کہ رشتے کی بات چلانے سے پہلے ایک دوسرے کے گھر آنے جانے سے انسیت بڑھتی ہے اور فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کیا امی روز روز مجھے تمہارے یہاں آنے دے گی؟ خیر اس کے بعد کچھ دیر ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کی۔ ہم نے راجہ کے بارے مزید کوئی بات نہ کی، مگر میں خوش ضرور ہو گئی کہ یہ لوگ راجہ کے لیے میرا رشتہ لینا چاہتے ہیں، اور خود راجہ کی بھی یہ خواہش ہے۔ اب وہ میرے حواسوں پر چھانے لگا۔ عید آئی تو جبیں نے مجھے عید کارڈ بھیجا۔ اس لفافے میں ایک اور بھی کارڈ تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ راجہ کی طرف سے ہے، سوچا بھی نہ تھا خوشیاں اتنی جلدی مل سکتی ہیں۔ اس کے بعد فون پر باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ کبھی میں فون اٹھاتی تو راجہ ہوتا، کبھی جبیں فون کرتی تو میرا بھائی زکی گھر پر ہوتا تو وہ اٹھا لیتا، تب جبیں زکی سے 2-4 باتیں کر لیتی۔ اب مجھے راجہ سے ملنے کی چاہ رہنے لگی۔ ہم ملتے بھی جبیں کی معرفت تھے، یعنی وہی میرے پاس آنے کا پروگرام بناتی، لیکن میرا بھائی زکی میرا ساتھ نہ دیتا۔ تب مجھ کو اس کی بڑی منت سماجت کرنا پڑتی تو کہیں جا کر وہ مجھے جبیں کے گھر لے جانے پر راضی ہوتا۔ ہمارے گھر والے یہ سمجھتے تھے کہ ہم دونوں سہیلیاں ایک دوسرے سے ملنے جاتی ہیں، جبکہ میں جبیں کے گھر صرف راجہ کے لیے جاتی تھی۔ پہل زکی مجھے باتیں سنا دیتا کہ کیوں جبیں کے گھر جاتی ہو، میں کوئی فالتو نہیں کہ روز روز تم کو ان کے گھر لے جاؤں، مگر بعد میں وہ بھی نرم رویہ اختیار کرتا گیا۔
اب جب کبھی مجھے جبیں کے گھر جانا ہوتا زکی کہتا چلو میں تم کو لے چلتا ہوں۔ پھر پتہ نہیں کیوں تقدیر کو میری خوشی اچھی نہ لگی کہ راجہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ مجھ سے اور میرے بھائی سے کھینچ گیا، جس کی وجہ سے میری پڑھائی بھی متاثر ہونے لگی۔ جبیں سے پوچھا تو وہ بولی اصل بات یہ ہے کہ راجہ بھائی کو تمہارے بھائی کا ہمارے گھر آنا جانا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اس نے فون پر مجھے زکی سے باتیں کرتے سن لیا ہے۔ اس کو شک ہو گیا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تبھی وہ اب مجھ سے بھی اکھڑا رہتا ہے۔ میں نے جبیں سے پوچھا کیا یہ راجہ کا محض شک ہے یا اس بات میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ وہ بولی جیسے تمہیں راجہ اچھا لگتا ہے اسی طرح مجھے تمہارا بھائی زکی اچھا لگتا ہے، ہم بھی آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اعتراض ہے کوئی؟ میں نے اسے سمجھایا کہ تم تو بچپن سے اپنے کزن سے منسوب ہو اور سمر سے تمہاری نسبت بھی طے ہے، میرے بھائی کا خیال چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی میں زکی کا خیال دل سے نہیں نکال سکتی، یہ فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے، اگر تم میرے بھائی کو پسند کر سکتی ہو تو میں تمہارے بھائی کو کیوں پسند نہیں کر سکتی؟ ایک دن راجہ نے جبیں کی زکی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سن لیا، بس پھر کیا تھا، اس نے جبیں کو بہت مارا، شاید وہ اپنے مستقبل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جنہیں اس کے بھائی نے سن لیا تھا جبکہ جبیں کی منگنی ہو چکی تھی۔ بہرحال اس کے بعد اس کے گھر والے ہمارے گھر والوں کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ راجہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ وہ سمجھا جس طرح اس کی بہن نے ہمیں قریب لانے میں کردار ادا کیا ہے، اسی طرح میں نے اس کی بہن اور اپنے بھائی کو قریب لانے میں کردار ادا کیا ہے، ایسا حالانکہ ہرگز نہ تھا۔ مجھے تو جبیں اور زکی کے بیچ پسندیدگی کا علم تک نہ تھا۔ کوئی بھلا کسی کو اس امر پر مجبور کر سکتا ہے کہ تم فلاں کو پسند کرو یا اس سے محبت کرو؟ راجہ کو مگر یقین نہ آیا، اس نے مجھ پر شک کیا اور مجھ سے ناتا توڑ لیا، میرے تحفے جلا ڈالے اور میرے خاندان بھر کو دکھانے لگا۔ اس کے اندر ایسی تبدیلی آ گئی کہ جس کا میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔